شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے فرش اعضا پر بیٹھے مومنین کی گزشتہ اموات کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص سید شبیر الحسن عبدی ابن سید نجم الحسن عبدی ابن سید شریف الحسن، سیدہ رضیہ خاتون بنت اشتیاق حسین، سیدہ نواب بانو بنت سید اکرام حسین کی بلندی درجات کے لیے ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لنا لسان الصباح بالنطق تغلج وسراقة الليل المظلم بغياب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزع عن نجاسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من فترات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلما بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى
سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما بعد، قال علي بن الحسين عليه السلام: لقد أوتينا الستة وفضلنا بسبعة، أوتينا العلم والحلم السماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا نبي المختار، منا الصديق ومنا الطيار، أسد الله وأسد الرسول، ومنا سبطين هذه الأمة، ومنا مهديها. درود پڑھے محمد والے عزیزاً گرامی خاطر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کی توفیق ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ نہ صرف یہ کہ ذمہ داری بلکہ اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے اس وقت کہیں اور نہیں فرش اعظم پر موجود ہیں، اور اپنے لیے اپنی گزشتہ اموات کے لیے اور ان ارواح کے لیے جو اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہیں رزق سمیٹ رہے ہیں، اور جو رزق ہم اور آپ اس فرش اعضاء سے لے رہے ہیں، یہ وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ اس لیے کہ یہ فرش اعضاء ان ہستیوں سے منسوب ہے جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے، تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ دیا کہ ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی حدود سے آزاد کر دیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں منبر رسول پر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے علوم کو بیان کروں، تو اس سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کہ ہماری ہر تقریر کا مقدمہ قرار پاتی ہے، اس لیے کہ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ جس فرش پر ہم بیٹھے ہیں وہ فقط فرش نہیں ہے، فرش اعضاء ہے، فرش اعضاء ہے، مجلس فقط مجلس نہیں ہے، مجلس سید الشہداء ہے۔ بیان کیا تھا بہت تفصیل سے کہ مجلس جب سید الشہداء سے مل جاتی ہے تو اگرچہ مجلس ایک عام مفہوم دیتی ہے، لیکن چونکہ متصل ہو گئی ہے سید الشہداء سے تو اپنے اندر نہ صرف یہ کہ خاصیت رکھتی ہے
بلکہ جو عظمت سید الشہداء ہے وہ مجالس سید الشہداء میں موجود ہے۔ اسی لیے آئیے دیکھیے کہ جب کبھی بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے اور وہاں امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جیسے ہی خطیب ابھی تذکرہ شروع نہیں کر پاتا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی امام حسین کے لیے جب کبھی بھی کوئی نشست رکھی جائے گی تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا آغاز قرآن سے نہ ہو، اور قرآن کس انداز سے جب اہل نظر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور بات اہل بیت تک نہ چلی جائے۔ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحرب۔ میں تمہارے درمیان دو گرم نظر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت۔ جب تک دو میں ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، اور یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کر ملیں۔ جب آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کر ملیں، یعنی حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں، تو یہ ممکن کیسے ہے کہ کوئی اہل بیت کو قرآن سے دور کر دے؟ یہاں تک کہ ان کے سر اور بدن میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ نو کے سنا پر اس کٹے ہوئے سر نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو جس انداز سے تم ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے، تم ہماری وحی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ اکبر، آج کس انداز سے تم خود اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہو۔ شاعر نے یہاں پر بہت ہی عمدہ انداز سے منظر کشی کی کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین ابن علی کہ تو یقیناً آج جب یہ فیصلہ، جب یہ تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، یقیناً یزید نے قتل کر دیا، سر کو جدا کر دیا، لیکن یہ بتلاؤ کہ جس مقصد کے لیے اس نے سر جدا کیا تھا کیا وہ مقصد اسے حاصل ہو گیا؟ کیا وہ بیعت جو وہ طلب کر رہا تھا کیا آپ نے وہ بیعت کر لی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو شے وہ لینا چاہ رہا تھا وہ تو نہ لے سکا، مقصد فتح مقصد کی ہوا کرتی ہے، فتح یقیناً نظریے کی فتح ہوا کرتی ہے۔ کربلا کا نتیجہ کربلا میں اگر نکالا جائے تو کیا کہہ کے نکالا جائے گا؟ اللہ اکبر، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ کی ان بحثوں کا آپ کے سامنے بیان کروں، بہت ہی اختصار کے ساتھ، جو کہ جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، کیونکہ موجودہ دور میں بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرآشوب دور ہے اور یقیناً دشمن اپنی ہر چال آزما چکا، لیکن ہر بار وہ ناکامیاب ہوتا ہے اور پھر اپنے اگلے حربے کی طرف چلا جاتا ہے، جسے آپ دجال کہتے ہیں، دجل سے ہے، دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، اور دجال بہت دھوکہ دینے والا، دجال بہت زیادہ بلف کرنے والا۔ میں یہ